السلام علیکم ناظرین، میں آج ملکی حالات سے ہٹ کے عالمی تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ہم ممالک خارجہ پالیسی بناتے ہیں اور اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن خارجہ پالیسی میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ پھر ملکی مفادات ہیں۔ جو ممالک کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کی آپس میں دوستیاں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی، بلکہ ہر ملک اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پالیسی وضع کرتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ان لائنوں پہ چلے گا جس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ وہاں پہ زیادہ اچھی پالیسی بنتی ہے یا وہاں پہ زیادہ اچھی ایکویشن بن جاتی ہے جہاں دونوں ممالک کے مفادات جو ہیں وہ ایک ہو جائیں۔ جیسے چائنا اور پاکستان ہے، ان دونوں ممالک کے مفادات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اس لیے ہماری ان سے دوستی ہے۔ لیکن اگر چائنا کا مفاد کسی اور ملک کے ساتھ ہوگا تو چائنا ہمارا پابند نہیں ہوگا، وہ کسی اور ملک کے ساتھ بھی اپنے معاشرتی ربط و رابطے کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی انڈیپینڈنٹلی دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے معاہدات کر سکیں جو پاکستان کے مفاد میں۔ ہمارے پاکستان میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو پاکستانی عوام جو ہے وہ مذہبی طور پہ بڑے جذباتی ہیں، ہونا بھی چاہیے، اور ہم اپنے مذہب کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اپنے ملک کو مذہب کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی الائنمنٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ لیکن جب مذہبی نظام یعنی اسلامی نظام کے نفاذ کا وقت آتا ہے تو قوم اور سیاستدان بالکل بھاگ جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر بالکل عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ یعنی ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار زبانی باتوں سے کرتے ہیں، ان کی سنت پر عمل کر کے نہیں کرتے، حالانکہ محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت پہ عمل کریں تو ہم صحیح مسلمان ہو جائیں گے۔ بہرحال جو دوسری جنگ عظیم ہوئی اس کے بعد UNO بنائی گئی جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں، اور اس میں ترقی یافتہ قوموں کے لیے یا جیتی ہوئی قوموں کے لیے سیکیورٹی کونسل بنائی گئی تاکہ وہ پوری دنیا کے فیصلے مل کے کر سکیں۔ یعنی عالمی اقتدار میں شراکت جو ہے وہ صرف ان 5 قوتوں کی ہے، باقی کی شراکت نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ دنیا میں ملک اور قومیں ہیں، اس سے زیادہ ان کی حیثیت یا اوقات نہیں ہے۔ ایک دنیا میں پاپولیشن کے حوالے سے اور ملکوں کی تعداد کے حوالے سے جو مسلم ممالک ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی بھی کوئی آواز بنتی، ان کے پاس بھی سیکیورٹی کونسل میں کوئی سیٹ ہوتی جو مسلمانوں کی نمائندہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں قومی حکومتیں، نیشنلسٹ گورنمنٹس نہیں ہیں۔ مسلم ممالک میں اکثر جو حکومتیں ہیں وہ پٹھو گورنمنٹس ہیں، یا گورنمنٹس دے آر دی اسٹوجز آف امریکہ اور ویسٹ۔ اس لیے مسلمان ممالک کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ہمارے مسلمان ممالک جو ہے یہاں پہ زیادہ اثر ویسٹ کا ہے، امریکہ کا ہے۔ ان ممالک نے اسی وجہ سے، اس ڈپینڈنسی کی وجہ سے ترقی نہیں کی، چونکہ ہم ڈپینڈنٹ رہے امریکہ کے اوپر۔ جب ہم امریکہ کے اوپر ڈپینڈ کریں گے تو پھر ہم اور کوئی چیز نہیں بنا پائیں گے، اور یہی مسلمان ممالک کے ساتھ ہوا۔ ویئر ایز جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ قوم پرست تنظیمیں ہیں، نیشنلسٹ گورنمنٹس ہیں جو اپنے ممالک کے لیے کام کرتی ہیں، جن کے آگے ایک ایم ہے، اور انہوں نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس کے اوپر کاربند بھی ہیں۔ اب یہ ایک اور امپورٹنٹ پہلو ہے، وہ ہے معاشی پہلو۔ جب آپ کی معیشت جو ہے وہ دیگر گوں ہو تو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے، چونکہ آپ نے پیسے مانگنے کے لیے ہر سال، ہر 6 مہینے کے بعد آپ نے کبھی کسی کے پاس جانا ہے، کبھی کسی کے پاس جانا ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جو اس مانگنے والی کیفیت سے باہر نکل چکے ہیں، وہ اپنے بجٹ جو ہے وہ دسمبر کے آخر میں، جنوری کے شروع میں بناتے ہیں، اور جو ممالک مانگنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ ممالک جون میں اپنا بجٹ بناتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ ادھر سے آئے گا، اتنا ادھر سے آئے گا، تو پھر ہم اس کے حساب سے وہ بجٹ بناتے ہیں۔ ان ممالک کی قومی ترجیحات نہیں ہوتی۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں۔ پوری اسلامی مسلم ممالک میں، مسلم دنیا میں پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ہم معیشت میں اس حد تک غریب ہو گئے، اس حد تک گر گئے کہ ہمیں اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بچانے کے لیے بھی بہت کوشش کرنا پڑتی ہے، جبکہ دوسرے ممالک جو ہیں، ایٹمی ممالک جو ہے، انہیں ان کے اوپر کوئی زور نہیں دیتا۔ یہ ایک بڑا دکھی اور بڑا اہم پہلو ہے جس کے اوپر ہمیں مسلمانوں کو سوچنا ہے۔ مثلا ہمارے نزدیک ہندوستان ہے۔ ہندوستان یو این او کی سیکیورٹی کونسل میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے لابنگ کرتا ہے، اور ہم جو لابی کرتے ہیں وہ اس لیے ہم وہاں پہ لابی کرتے ہیں کہ جی ہمیں اقتدار کیسے ملے گا، پلیز آپ ہماری مدد کریے گا۔ کسی سینیٹرز کو پیسے دیتے ہیں اور اپنی پروجیکشن کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے ملک کی پروجیکشن کے لیے کام نہیں کرتے۔ جبکہ ہندوستان کے حکمران اپنی پروجیکشن کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے ملک ہندوستان کی پروجیکشن کے لیے کام کرتے ہیں۔
یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے. ہندوستان دنیا کی ایک ہندو مملکت ہے جو مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں ظلم بھی کرتی ہے، ان کے لیے رہنے کے لیے جگہ بھی تنگ کرتی ہے. یعنی وہ انسانی آزادیوں پہ پابندی لگاتی ہے، وہ ظلم کرتی ہے، قتل و غارت کرتی ہے، لوگوں کے نظریات پر بھی پابندی لگاتی ہے، لیکن اس کے اوپر دنیا میں انگلی نہیں اٹھتی. جبکہ مسلمان ممالک کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ تو ٹیررسٹ ہیں، حالانکہ ایسا بالکل ہے نہیں. یہ پہلی مرتبہ عمران خان نے جا کے UN میں بتایا کہ ٹیررسٹ کون ہے. ہم نہیں ہیں، مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے. یہ عمران خان نے پہلی مرتبہ جا کے بڑی دلیری کے ساتھ وہاں پہ تقریر کی اور یہ بتایا. اب ہمیں UN کی وہ سیٹ لینے کے لیے مسلمان ممالک کے ساتھ لابی کرنی چاہیے کہ ہم تمام لوگ ایک جھنڈے تلے آ جائیں، اسلام کے جھنڈے تلے آ جائیں، اور کسی ایک مسلمان ملک کو UN کی سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ جو ہے اس کے اوپر وہ نامینیشن لے لیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ممالک جو ہے کچھ امریکہ کے نیچے کام کر رہے ہیں، کچھ اور ویسٹ کے ممالک کے نیچے کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس اپنا پلیٹ فارم موجود ہے، اسلام کا پلیٹ فارم موجود ہے، لیکن ہم اس پلیٹ فارم کو ایکٹیو نہیں کرتے، اس کو ان ایکٹیو رکھتے ہیں. اگر سعودی عرب نے پیاز منگوانا ہو تو وہ پیاز امریکہ سے منگواتا ہے، حالانکہ پیاز وہ اپنے ملک میں اگا بھی سکتا ہے یا کسی مسلمان ملک سے وہ بائی کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتے. اور اسی طرح یہ عرب ریاستیں جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ امریکہ کے قدموں کے نیچے ہیں اور اپنے ہر کام کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈکٹیٹرشپس ہیں، وہاں پہ نیشنلسٹ گورنمنٹس نہیں ہیں، ڈیموکریسی بالکل نہیں ہے، بادشاہتیں ہیں، ڈکٹیٹرشپس ہیں. تو وہ اپنی ان بادشاہتوں کو، ڈکٹیٹرشپس کو بچانے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ امریکہ بہادر سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے مفادات کو پروٹیکٹ کریں، ہمیں پروٹیکٹ کریں، ہمیں اسلحہ دیں، فوج بھیجیں، اپنی چھاؤنی بنائیں تاکہ ہمیں تحفظ حاصل ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اٹھا کے ہمیں باہر پھینک دیں. یہ مسلمان ممالک میں ہو رہا ہے. مسلمان ملکوں میں ایران ایک ایسا ملک ہے جو آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر کام کر رہا ہے. اس میں کہاں تک کامیاب ہے یہ ڈیبیٹیبل پہلو ہے، لیکن وہ اس سمت میں کوشش کر رہا ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے، ملک کے مفادات کو اولین ترجیح دی جائے اور ذاتی مفادات کو پس پشت ڈالا جائے. وہاں کا پریزیڈنٹ احمدی نژاد جو تھا وہ وہی 2 مرلے 2.5 مرلے کے گھر میں رہتا ہے. صدر رہا لیکن پیسے نہیں بنائے. جبکہ ہماری اشرافیہ کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ملک لوٹا، پیسے بنائے اور بڑے بڑے محلات بنائے، بہت بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں. اس کے اوپر بھی میں ایک علیحدہ سے ویلاگ کروں گا اور میں سجیشنز دوں گا کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے.
عالمی اسلام کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے اکٹھے ہونا چاہیے، اور چاہیے یہ کہ ہم اپنی ایک UNO بنائیں، اپنی اقوام متحدہ بنائیں، جس میں تمام ممالک جو مل کے بیٹھے، اور جو مسلمانوں کے امیر ممالک ہیں وہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ مسلمان ممالک میں کریں، تاکہ فائدہ مسلمانوں کا ہو۔ وہ اپنے پیسے امریکہ میں اور دوسرے مغربی ممالک میں جمع نہ کروائیں، وہ اپنے پیسے مسلمان ممالک کے بینکوں میں جمع کرائیں، بلکہ ایک مرکزی اسلامک بینک بنایا جائے، مرکزی مسلم بینک ہو جس میں تمام ملکوں کا پیسہ جمع ہو، اور جس طرح IMF کام کرتا ہے، جس میں زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے امریکہ دیتا ہے اور ممالک بھی دیتے ہیں، آپ بھی اپنی طرز پہ ایک مرکزی بینک بنائے جو مسلمان ممالک کی امداد کرے۔ مثلا پاکستان میں سیلاب ہے تو پاکستان کو کسی اور ملک سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ اس بینک سے پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں آئے۔ ہم اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کو بچانے کے اوپر زیادہ زور نہ دیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمام ممالک میں عوامی گورنمنٹس ہوں۔ جب عوامی گورنمنٹس نہیں ہوں گی تو وہ عوام کا تحفظ بھی نہیں کریں گی، وہ اس قسم کے دلیرانہ کام نہیں کریں گی، چونکہ ان کے پیچھے ان کی قوم نہیں کھڑی ہوگی۔ جہاں جمہوریت ہے وہاں قوم اپنے لیڈروں کے پیچھے کھڑی ہے، ان کو ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے۔ سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا بینک بنائیں، مرکزی بینک جو مسلمان ممالک میں انویسٹمنٹس کرے، اور ہم ٹریڈ کے لیے، یہ 54 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، ٹریڈ کے لیے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں، تو دولت کا بہاؤ مسلمان ملکوں کے اندر رہے گا، باہر نہیں جائے گا۔ میں انہی خیالات، یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، اس کے اوپر بڑی لمبی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ میں آخر میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔